اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی کے لیے، یزیدیت کی نیست و نابودی کے لیے، حسینیت کے فروغ کے لیے بلند تر صلوات۔ میں اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، محبین آل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا اس وقت عزاداری سید الشہداء میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کی حاجات اور مناجات کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا وارث کربلا، وارث عزاداری حسین ابن علی، امام زمن کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم واصحابہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ بلند تر صلوات پڑھنا۔ میرے محترم سامعین، آج کے دن کسی تعارف کا محتاج نہیں، تلوار پر کردار کی فتح کا دن ہے، یزیدیت پر حسین ابن علی کی فتح کا دن ہے، گندگی اور نجاست کو مات دے کر کردار کی عظمتوں کے بیان کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن کربلا کے میدان میں خون کی پاکیزہ بوندیں دنیا یزیدیت کو للکار رہی ہیں کہ یزید تیرا نظریہ غلط تھا، جسموں کے چلنے کا نام زندگی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد حسینیت کے یہ جلوس دیکھ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ زندگی جسموں کی حرکت کا نام نہیں، کردار کی پاکیزگی کا نام۔ آپ کی جلوس، آپ کا ماتم، آپ کی عزاداری، آپ کا گریہ، یہ یزیدیت کو للکار رہا ہے۔ مومنوں، یہ سچی بات ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے میں لگاتے ہیں اور یا حسین کی صدا آپ کے لبوں سے نکلتی ہے تو جہاں جہاں یزید اور یزید جاذادے موجود ہیں دہل جاتے ہیں، اور انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آج بھی ہمارے خلاف نکلا ہوا ہے۔ حسین کا یہ جلوس، حسین ابن علی کا یہ ماتم، حسین ابن علی کی عزاداری، یہ آج بھی یزیدیت کے نقاب کو الٹنے کے لیے لازم ہے، واجب ہے،
ہر عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ حسینی بنے، ہر دیندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ زہرا کے لال کو پرسہ دے، ہر صاحب عقل کے لیے لازم ہے کہ وہ زہرا کے بیٹے کے گھر آئے تاکہ اسے پتہ چلے کہ غیرت کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے، دینداری کیا ہوتی ہے۔ مومنین، اپنے پورا عشرہ محرم حسین ابن علی کے گھر گزارا، جو سیکھا اسے زندگی میں لاگو کرنا، جو سیکھا اسے اپنانا، اس لیے کہ حسین ابن علی کو آپ کے کردار کی بہت ضرورت ہے۔ اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے زہرا کے لال کا۔ آج کا جب سورج طلوع ہوا نا، اس وقت سے لے کر اس عصر عاشور تک تھکے ہوئے حسین اور پیاسے حسین نے کئی لاشوں کو اٹھایا، آسان نہ تھا۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے تھوڑا سوچا کر، ایک غریب ہو جس کی حالت یہ ہو کہ ایک لاشا اٹھا کے لاتا تھا، دوسرے کی آواز آ جاتی تھی، اجرکم علی اللہ۔ کسی رلانے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی منظر کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے، مومن رو پڑتا ہے، وہ یا حسین کہے تو رو لیتا ہے۔ اور 10 محرم کا دن ہو اور عین وہ وقت ہو جب سکینہ کا پیاسا بابا ظالم کے ظلموں کا نشانہ بن رہا ہو، کسی رونا نہیں آئے گا۔ گھر بار چھوڑ کر بہنوں بیٹیوں کو لے کر تمہیں مرگاہ میں آئی اس لیے ہو کہ 4 آنسو اس غریب پہ بہا لیں تاکہ یہی آنسو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ مومنوں، یاد رکھنا، کربلا کا غریب ایسی مشکلوں سے گزرا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبح عاشور علی اکبر کی اذان سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص نے، ایک ایرانی عالم نے کتاب لکھی ہے عاشورہ چیست، عاشور کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ لکھا، عاشور نام ہے علی اکبر کی اذان سے شروع ہو کر زینب کی بن چادر نماز پہ ختم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہنوں کے پردے سلامت رہیں، بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں، یہ منتظمین جئیں، آپ مومنین جئیں، آپ کے گھر آباد رہیں۔ آغاز عاشور اذان علی اکبر ہے، اختتام عاشور نماز زینب ہے۔ اس کے بیچ میں کیا ہوا تجھے میں سناتا ہوں۔ ایک غریب کھڑا ہے کربلا کے میدان میں، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کے سارے مارے گئے، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا 6 مہینے کا بھی ذبح ہو گیا، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا 11 سال کا بھی مارا گیا، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا 8 سال کا بھی ذبح ہو گیا، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا 18 سال کا کڑیل جوان بھی چلا گیا، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا وہ بھی چلا گیا جس کے سہارے پہ نبی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں چاہتا ہوں عبادت خلوص کے ساتھ ہو جائے، کوئی ریاکاری، دکھاوٹ، بناوٹ، تصنع کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا غریب کھڑا ہے جس کے سارے مارے گئے۔ روایتیں کہتی ہیں جب کوئی نہ بچا نا، حسرت بری انگلی منہ میں ڈال کے کہہ رہا تھا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حال من مغیث یغیثنا، ہے کوئی اللہ راسی کی مدد کرنے والا؟ میں عرض کیا کرتا ہوں میرا مولا حسین تیرے مارے گئے، تیرا اکبر، تیرا غازی، تیرا قاسم، تیرا عون، تیرا محمد، مولا پھر مدد کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ تو اکبر کے لاشے پہ جا کے کہہ آیا ہے، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، میرا لاڈلا تیرے بعد تیرے بابے کے لیے دنیا میں سوائے خاک کے کچھ نہیں بچا، اب مدد کیوں مانگ رہے؟ مومنوں سن لو گے جملہ، کر لو گے برداشت۔ آواز آئی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی علی کی بیٹی کی چادر بچانے والا؟ ہے کوئی نبی زادیوں کا برقع بچانے والا؟ ہے کوئی میری ماں جائیوں کی چادر بچانے والا؟ رونے والا 2 شخصیتوں پہ اثر ہوا، ایک چمڑے پہ بستے پڑے ہوئے بیمار پہ اثر ہوا، ایک جھولے پہ پڑے ہوئے علی اصغر پہ اثر ہوا۔
اس کے بعد پھر وہ مرحلہ بھی گزر گیا جب 6 مہینے کے بیٹے کا لاشا ریت کے ٹیلے کے ساتھ بیٹھ کے کربلا کا غریب دفناتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سید الشہداء بہنوں کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی درد بھرا سلام پڑھ رہا تھا، یا زینب و یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، یا رباب، یا فضہ، جاریت امی، علیکن منی سلام۔ رو رو کے میرا آقا کہہ رہا تھا، او میری بہن زینب، او میری سکینہ، او رباب، او فضہ، او میری ماں کی کنیز، تجھ پر میرا آخری سلام ہو۔ گڑھ موڑ والو اس سلام کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں یوں کیا کرتا ہوں، میرا مولا حسین تو سلام نہیں کہہ رہا، سلام کے پردے میں پیغام دے رہے، زینب اب تو جان تیری چادر جانے، او میری بہن اب تو جان تیرا پردہ جانے، او میری ماں جائی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، او میری ماں جائی اب تو جان تیری چادر جانے، تیرا حسین جا رہے۔ عزادارو بہن کا سلام، بھائی کا سلام بہن کے کانوں میں پڑا نا، دوڑ کے اجڑی ہوئی بہن دروازے پہ آئی، در خیمہ پہ آ کے دیکھا بھائی کی حالت کیا ہے، آبرو کٹے ہوئے ہیں، پیشانی زخمی ہے، کربلا کا غریب ہے۔ اندر لے گئی بی بی اپنے بھائی ویر کو، اندر لے گئی اور لے جا کر بہن اور بھائی نے بہت سی باتیں کی، میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وصیت حسین کرنے لگا، میرا مومن نوجوان بھائی سیدو، طالب علم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کبھی نہ کہنا مجھے نماز اچھی نہیں لگتی ہے، کبھی نہ کہنا مجھے سجدہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں حسین بہن کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، یا اختی زینب، پہلی وصیت تیرے امام کی، یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا۔ تم نے سن کے برداشت کر لیا نا، ذرا اس کی گہرائی کو دیکھنا۔ حسین کس کو کہہ رہا ہے؟ بی بی زینب کو۔ زینب کون ہے؟ عصر عاشور کے بعد ادھر حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے، ادھر زینب کی چادر لٹ جائے گی، پھر آئے گی شام غریباں۔ شام غریباں کی حالت کیا ہوگی عزادارو؟ ادھر حیوان ندیوں پہ پانی پی رہے ہوں گے، زینب ریت پہ تیمم کر رہی ہوگی، پھر چڑھے گا کل 11 محرم کا سورج، 11 محرم کی سورج چڑھنے کے بعد حالت کیا ہوگی؟ 72 لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی رو رو کر کہے گی، اکبر دیکھ میری چادر لٹ گئی ہے۔ اس ماحول کا تجھے پتہ چل گیا، حسین ابن علی کو پتہ نہ تھا، ضرور پتہ تھا، لیکن کوئی اتنی پیاری ہے نا نماز میرے حسین کو، اس اجڑی ہوئی بہن کو بھی کہہ رہا تھا، یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، او میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چاہتا ہوں کہ 4 آنسو تیرے بھی آ جائے اور میرے بھی آ جائے، تاکہ تیری اور میری دونوں کی عاقبت سنور جائے، اجرکم اللہ۔ اگلا جملہ کوئی درد بھرا میرے مولا نے کہا، فرماتے یا اخت زینب ایتین بثوب نتیق، ماں جائی مجھے پھٹا پرانا لباس دو، ماں جائی پرانا لباس۔ بی بی کہتی ہے ویر نیا لباس کیوں نہیں لیتا؟ رو کر فرماتے ہیں ماں جائی خالی تیری چادر نہیں لوٹے گی، لوگ میرا پیرہن بھی لوٹ کے لے جائیں، ماں جائی لوگ میرا کرتا بھی لوٹ کر لے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا جب تو میری لاش پہ آئے میری لاش بھرے نہ ہو، میں نہیں چاہتا جب تو میری لاش پہ آئے میری لاش بھرے نہ۔ اور ہونے والوں سننا ذرا جملہ، روایت کہتی ہے وصیتیں مکمل ہوئی نا، مولانا غلام عباس حویلی کو رنگے والا بہت بڑا مصائب خان تھا، جب اس منزل پہ پہنچتے تھے نا پھر رو کے مولانا کہتا تھا، حسین جب الوداع کرنے لگا نا تو بی بی نے روک لیا، ایک اور کام کیا، سننا چاہتے ہو وہ کام کیا تھا؟ کہا ویر حسین ذرا اپنی گردن میرے قریب کرنا۔ جب حسین نے بہن کے قریب اپنی گردن کی نا، بی بی نے وہاں بوسے دینے شروع کیے جہاں شمر کے خنجروں نے چلنا تھا، بوسے دے دے کر کہنے لگی ویر حسین نانے محمد کا بوسا، او باب علی کا بوسا، اماں زہرا کا بوسا، او بھیا حسن کا بوسا، عزادارہ پھٹ جائے گا تیرا جگر۔ جب بی بی بوسے دے کے فارغ ہوئی نا، اب حسین کی آواز ہے زینب ذرا بازو میرے قریب کر لا۔ اب بی بی نے بازو قریب کیے، عزادارو امام حسین نے بوسے دینے شروع کیے، رو رو کر کہنے لگے او نانے محمد کا بوسا، او باب علی کا بوسا، اماں زہرا کا بوسا، او بھیا حسن کا بوسا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ رونے والوں روایت
روایات کہتی ہے پھر امام ایک ایسے خیمے میں گیا جس میں چمڑے کے بستر پہ بیمار پڑا تھا، چمڑے کے بستر پہ بیمار پڑا تھا۔ سن پاؤ گے یہ جملے عزادارو؟ امام گئے نا، امام سجاد کو غشی سے افاقہ ہوا، بابے کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار دیکھی نا، سید سجاد پوچھنے لگے بابا بابا، او میرا غریب بابا، او میرا اللہ راسی بابا، او میرا پیاسا بابا، بابا بتا کہاں جا رہا ہے؟ سید کی آواز ہے میدان۔ بابا تو میدان جا رہے ہے، تیرا غازی کہاں گیا؟ بابا تو نہیں سمجھ آیا تمہیں میرا جملہ؟ بابا تو میدان جا رہا ہے، تیرا غازی کہاں چلا گیا؟ آواز دی میرا سجاد، میرا غازی مارا گیا۔ بابا تو میدان جا رہا ہے، تیرا بریر کہاں گیا؟ فرمایا قد کو تلا، وہ بھی مارا گیا۔ بابا تیرا زہیر کہاں گیا؟ کہا وہ بھی مارا گیا۔ بابا تیرا مسلم کہاں گیا؟ فرمایا وہ بھی مارا گیا۔ بابا تیرا حبیب کہاں گیا؟ فرمایا وہ بھی مارا گیا۔ مومنہ پھٹ جائے گا تیرا جگر جب علی اکبر، جب سید سجاد نے کہا نا بابا میرا اکبر کہاں گیا؟ اب نہیں، حسین نے کہا وہ مارا گیا۔ بس رو کے ماتھا چوم کے کہا سجاد کب تک تو پوچھتا رہے گا؟ میں بتاتا رہوں گا، اتنا سن لے، یا تو بچا ہے یا میں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہنوں کے پردے سلامت رہے، اجرکم اللہ۔ سید سجاد عرض کرنے لگے بابا جان، بابا جان یہ تلوار مجھے دے دو، میں بیمار سے ہی بابا میں عصا کا سہارا لوں گا، بابا میں تیرے دشمنوں سے جنگ لڑتا ہوں۔ غریب نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، ایک درد بھرا جملہ کا سجاد تلواروں کے زخم کھا کے کربلا کی گرم ریت میں سو جانا اور بات ہے۔ پھوپھیاں ساتھ ہو، مائیں ساتھ ہو، بہنیں ساتھ ہو، بیٹیاں ساتھ ہو، ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیاں ہو، کوفے کے تنگ بازار ہو، بدماش ناچ رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مومنہ خالی تو نہیں رو رہا، بارہواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارہواں امام صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا۔ وقت مل جائے نا کبھی زیارت نائیہ پڑھنا، میرا بارہواں مولا رو کے فرماتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا، فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جس کے بدن پہ گھوڑے ایسے دوڑے، اجڑی ہوئی بہنیں آئی نازدارو، نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے، نہیں پتا چلا پشت کی ہڈیاں کون سی۔ اجرکم اللہ، سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ آج ہاتھ پھیلا بیٹھو نا، آؤ آج سارے مل کر بارہویں مولا کو پرسہ دیتے ہیں۔ پرسے کا حقیقی وارث میرا بارہویں امام زمانہ ہے نا، سارے مل کر بارہویں کو پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب۔ عصر عاشور ہو، امام برگاہ ہو، اور مومن کو پتہ نہ چلے گا کہ غریب کیسا ہوتا ہے۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی الحسین الغریب۔ سب کو دعوت دیتا ہوں، 10 محرم کا دن ہے، زہرا اجڑ رہی ہے، او میرے بھائیوں بی بی کی چادروں کے لٹنے کا موسم قریب ہے، تھوڑی دیر کے بعد خیمے جل جائیں گے، چادریں لٹ جائیں گی۔ کربلا کا غریب تھوڑی دیر کا مہمان ہے، سارے مل کر کہو ہائے غریب، ہائے غریب، ہائے غریب۔ آؤ مل کر پھر سلام پیش کر دیں، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی ازواج الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ مومنہ سنے گا غریب کسے کہتے ہیں؟ بہنوں کو الوداع کر کے، سجاد کو الوداع کر کے کربلا کا غریب میدان کی طرف چلا۔ حالت زار کیا ہے؟ سواری کی لگام ہاتھ میں، تھوڑی دیر کے بعد امام کی سواری کی شبیہ آئے گی، تم دیکھو گے
ہم اس حیوان کا میں نے کئی بار کہا دنیا والوں شیعوں پہ تہمت نہ لگایا کر، ہم اس ذوالجناح کا رب نہیں کہتے، رازق نہیں کہتے، خالق نہیں کہتے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا، امت مارتی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا، لوگ مارتے رہے یہ بچاتا رہا۔ رونے والوں یہی سواری حسین کی تھی جس سے لے کر میرا مولا حسین خیام سے باہر نکلا۔ پہلے بھی حسین آتا تھا، دنیا دیکھتی تھی میرے مولا کے آنے کا منظر کیا ہوتا تھا، کہیں اکبر ہوتا تھا، کہیں قاسم ہوتا تھا، کہیں غازی ہوتا تھا، کہیں بریر ہوتا تھا، کہیں زہیر ہوتا تھا۔ آج جب زہرا کا غریب بیٹا آج جب خیام سے نکلا، لکھنؤ کے ایک عالم نے کوئی عجب نقشہ کھینچا، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، نکلتا ہے جنازہ جیسے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، اجرکم اللہ، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، نکلتا ہے جنازہ جیسے کسی گھر سے۔ آج تیرا مولا کیسے نکلا؟ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں سواری کی لگام ہاتھ میں، زہرا کا غریب بیٹا کہہ رہا ہے چل میرا گھوڑا، تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا، تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا، چل چلے میرا وقت ہو گیا ہے۔ حسین اپنی سواری کی لگام پکڑ کے نکلا، رونے والوں میدان میں آیا۔ روایتیں کہتی ہیں عزاداروں امام کا گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، امام کا ذوالجناح، میری طرح دیکھنا عزاداروں، امام کا ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ امام کہتے ہیں چل چلے میرا وقت ہو گیا ہے، کہتے ہیں مولا ناراض نہ ہو میرے سمو کی طرف دیکھ، آئو غریبی آیا مولا تیری غریبی، مولا ناراض نہ ہو میرے سمو کی طرف دیکھ۔ رونے والوں جب حسین نے دیکھا حالت کیا ہے، 4 سال کی سکینہ ہے، گھوڑے کے سمو کو پکڑے بیٹھی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے یا جواد ابھی میرے بابے کا گھوڑا میرے بابے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں عزاداروں، عصر عاشور ہے، یہ سوچ کے گریہ کرنا زہرا کے بیٹے کی جو مصیبتیں میں پڑھ رہا ہوں نا ابھی زہرا کے بیٹے پہ بیت رہی ہے، یہ وہی وقت ہے جب سکینہ گھوڑے کے قدموں کو پکڑے کھڑی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے یا جواد ابھی میرے بابا کا گھوڑا میرے بابے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ہائے حسین تیری غریبی، کہاں لے جا رہا ہے؟ حسین بیٹی کے قریب آیا، سکینہ 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 کیا ہوا بابا؟ استسلمت الی الموت، بابا تو بھی موت کو جا رہا ہے۔ رو کر سید کی آواز ہے سکینہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیرا چچا غازی گیا تھا۔ رونے والا غازی کا نام آیا، بچی تھڑپ کے کہتی ہے بابا بابا غازی پانی لانے گیا تھا، بابا غازی واپس نہیں آیا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے تیرا سینہ چاہیے، اب بابا تو جانتا ہے سکینہ تیرے سینے کا بغیر سو نہیں سکتے۔ اجرکم اللہ، امام نے کام کیا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، امام نے کربلا کی خاک اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈالی، فرمایا بیٹی واپس پلٹ جا، اب بیاں پوچھیں تو کہنا بابا یتیم بنا گیا۔ آئے حسین تیری غریبی، آئے میرا مولا تیری غریبی، آئے میرا آقا تیری اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ سکینہ چلی گئی، حسین آ گیا میدان کے اندر۔ سنو گے اگلا جملہ، اے جگروں میں طاقت عزادارو کر لو گے اگلا جملہ، میرا غریب امام آیا گنج شہیدان کے اندر آگے حسین کھڑا ہو گیا، ایک ایک لاش کو حسین دیکھتا گیا، ایک ایک لاش کو دیکھتا گیا، کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی عباس کبھی زہیر کبھی بریر کبھی مسلم، پھر میرا امام ایک ایک لاش سے باتیں کرنے لگا۔ جب کوئی غریب ہوتا ہے نا تو پھر لاشوں سے باتیں کرتا ہے،
اجڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو نا قبروں میں جا کے روتے ہیں. تیرا حسین ایسا اجڑا کربلا کے میدان میں باتیں کرنے لگا. ایک ایک لاش کو میرے مولا نے خطاب کیا. رو رو کر کہنے لگے اینا اینا ابن الاکبر, اور میرا لال اکبر کہاں گیا؟ اینا اینا خل عباس, اور میرا ویر عباس کہاں گیا؟ اینا اینا زہیر, اور میرا زہیر کہاں گیا؟ اینا اینا حبیب ابن مظہر, اور میرے بچپن کا ساتھی حبیب کہاں گیا؟ کوئی درد بڑھا نوحہ میرے حسین نے پڑھا ہے. مومنوں سینہ پیارا نہ کرنا, نوحہ میں سناتا ہوں تمہیں. حسین کی غربت کا نوحہ حسین کی زبان میں رو رو کر میرا مولا کہنے لگا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا, یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا, اور میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے ہو, اور میرے جوان مردوں کہاں چلے گئے ہو؟ اولان والا انادینکم فلا تجیبون, اور میں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ رو کر میرا امام کہتا ہے ہمیں بلاتا تھا تم دوڑ کے آتے تھے. میری ایک ایک آواز پہ کبھی اکبر آتا, اور کبھی غازی آتا, اور کبھی آن آتا, اور کبھی محمد آتا. آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. فلا انادینا اولادی بلا انادینا, میرے بیٹوں میرے بھائیوں میں تمہیں بلاتا. افلا تجیبون, مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ وقت یاد کرو میرے بیٹوں, وہ وقت یاد کرو میرے بھائیوں, میں تمہیں بلاتا تھا دوڑ دوڑ کے آتے تھے. اگلا جملہ سنیں گا حسین نے کیا کہا؟ قوموا ایھا الکرام, اٹھو میرے عزت دارو, اٹھو میرے عزت دارو, اٹھو میرے عزت دارو, اٹھو میٹھی نیندیں سونے والو, میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا. مولا پھر کیوں بلا رہا ہے؟ سن پائے گا جملہ, سن پائے گا جملہ, پھٹ جائے گا تیرا جگر. اور پھر مولا کیوں بلا رہا ہے؟ غریب کا منہ بہنوں کی خیام کی طرف رو رو کر کہتا ہے اٹھو فدفعوا عن حرم رسول اللہ. اور میری زینب اکیلی رہ گئی, اور میری بہن بڑی پردہ دار ہے, اور میری زینب بڑی پردہ دار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کی سواری ابھی آئے گی نا میرے بھائیو, ذرا دیکھنا, میں اس سواری کی مصیبت بھی تمہیں سناؤں گا. اجرکم اللہ. لے آؤ میرے بھائیو مولا کی سواری سامنے لا کے کھڑی کرنا, جب میں کہوں گا آگے لے آنا. اجرکم اللہ. آپ میری طرح دیکھے سارے. اب غریب کا بہن آیا, مجھے بتاؤ, اٹھو میری زینب اکیلی رہ گئی ہے, اٹھو میری بہن اکیلی رہ گئی ہے, اٹھو میری زینب بڑی پردہ دار ہے. اور کوئی تو مجھے آ کر کہو حسین چلا جا, حسین دے دے سجدہ, حسین دے دے قربانی, زینب جانے میں جانو. ہم کوئی تو مجھے جب اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. خدا کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. اور جوانا تیری جوانیاں سلامت رہے, اور ماں کو نصیب ہو میرے بیٹوں بھائیوں. اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے زینب کا اجڑا ویر, اکبر کا پیاسا بابا, زہرا کا غریب بیٹا اپنی سواری پہ سوار ہوا. سن لو گے حسین کی جنگ کا ایک جملہ سنو گے عزیزارو. حسین سوار ہوا, حسین لڑنے لگا, دشمن بھاگنے لگا. حسین رو بھی رہا تھا, لڑ بھی رہا تھا. ذوالکفل تک کمینوں کو میرا مولا بتاتا رہا, رو رو کر کہتا رہا ٹھہر کے لڑو, تم نے میرا اکبر مارا, ٹھہر کے لڑو, تم نے میرا غازی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. بہنوں کے پردے سلامت رہے. اجرکم اللہ. رو رو کر کہتا تھا ٹھہر کے لڑا, تم نے میرا غازی مارا, ٹھہر کے لڑو, تم نے میرا قاسم مارا, ٹھہر کے لڑو, تم نے میرا زہیر مارا, تم نے میرے مہمان مارے, تم نے میرے اصحاب مارے. دشمن بھاگتا رہا. عاطف غیبی کی آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والے اپنا وعدہ پورا کرو.
اور زینب کے دسے ویر نے تلوار کو نیام کے اندر ڈالا۔ روایتیں کہتی ہیں آزادارو جب نیام کے اندر ڈالا کمینے اکٹھے ہو گئے، یہ امام کی سواری آ رہی ہے، کتنی عقیدت سے تم نے بنائی ہے، کمینے اکٹھے ہو گئے۔ میری طرح دیکھنا، آرام سے بیٹھے رہو ادھر، میری طرح دیکھنا آزادارو۔ کمینے اکٹھے ہو گئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کربلا کی گرم ریت کی مٹی اٹھاتا ہے، غریب کے زخموں میں پھینکتا ہے، اور جس کے ہاتھ، بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، اور بیٹھ جاؤ نیچے، مجھے مصائب پڑھنے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے اس لیے منگوائی ہے تاکہ تم دیکھو، تمہیں پتہ چلے حسین کتنا غریب تھا۔ آ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ حسین ایک وقت آ گیا اور کوئی ظالم تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور کوئی پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا ہے، غریب کے زخموں میں پھینکتا ہے۔ اور پتہ تب چلا جب اسی ذوالجلال نے پلٹ کے دیکھا اور میرا سوار گر گیا، اور کئی قدموں کے بعد پلٹا، آ کر اس نے اپنا پہلو بدلا، اپنا پہلو بدلا، کہنے لگا زہرا کا بیٹا میری غلطی سے تو نہیں اترا، میری غلطی سے تو نہیں اترا، اور دیکھتے بھی جاؤ روتے بھی جاؤ، میری غلطی سے تو نہیں اترا، اگر میری غلطی سے اترا آ میرے اوپر سوار ہو، اور زینب کا ویر آنے کے مدینے آئے غریبی، آئے غریبی، اور بیٹھے رہو بیٹا، آئے غریبی، آئے غریبی، کہتا رہا مولا میرے اوپر آ جا، اکبر کا باوا آ مدینے لے جاؤ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر یہ امام کا ذوالجلال تھا، ظالموں کے تیر بڑے، یہ امام کے گرد گھومنے لگا، ظالم تیر مارتے اپنے بدن پہ برداشت کرتا، اور تیر ادھر سے بھی لگے، تیر ادھر سے بھی لگے، آپ پر بن گئے، ذوالجلال تیار ہوا، اور گڑھ موڑ والوں تم نے محبت سے تیار کیا، یزیدیوں نے تیر مار کے تیار کیا، پر بن گئے، زین ڈھال گئی، لگام کٹ گئی۔ روایتیں کہتی ہے اور امام کے خون سے ماتھا رنگین کیا، چلا خیموں کے طرف، بیویاں کھڑی تھی، ہر بیوی نے پکڑا، پکڑ کے کہنے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میری طرف دیکھنا آزادارو، اجرکم اللہ، ہر بیوی کہنے لگی بتا میرے مولا کو کہاں اتارا، بتا میرے آقا کو کہاں اتارا۔ ابھی سن رہے تھے 4 سال کی بچی نے اسی ذوالجلال کی کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑ لیا، رو رو کر سکینہ کہنے لگی نہیں پوچھوں گی میرے بابے کو کہاں اتارا، میرے بابے کو کیسے اتارا، مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا۔ آئے حسین تیری غریبی، آئے حسین مولا تیری غریبی، آئے مولا تیری غریبی، اجرکم اللہ۔ آخری ایک جملہ کہنے لگا ہو آزادارو، آخری جملہ جگر سنبھالنا، مولا علی کی شہادت سنتے ہو، علی کا قاتل ابن ملجم تھا، ایک وار کیا، مار کے بھاگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کمینہ جانتا تھا علی کے بیٹوں کی قطار موجود ہے، ابھی حسن آئے گا، ابھی حسین آئے گا، ابھی غازی آئے گا، لیکن کربلا کے اندر تیرے شبیر کی پشت پہ شمر سوار تھا، ضربے چلا رہا تھا، سکینہ تڑپ رہی تھی، ضربے مار رہا تھا، سکینہ رو رہی تھی، کیوں؟ جانتا تھا قبیلہ اس کا نہ اکبر بچا نہ غازی بچا، عزاداروں ضربے لگنے لگی، سکینہ تھڑپنے لگی، خرام مچنے لگا، آخری ضرب لگی، سر تن سے
سونے جنگ وجہ لڑ گا